الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وقال سبحانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن عمر رضي الله عنه أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر رضي الله عنه يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي فقال ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال مولى من موالينا قال فاستخلفت عليه المولى قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض قال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے بلکہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے کلام مجید کو نازل فرمایا تاکہ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ہو. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اللہ کا کلام پڑھ کر امت کو سنایا اور اس کی تفسیر قولی اور عملی طور پر پیش فرمائی اور حدیثوں میں اپنی احادیث میں اس بات کو بیان فرمایا کہ قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا تم میں سب سے بہتر اور افضل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد
معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج 26 ذی الحجہ 1439 ہجری مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب میں جس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے قرآن کریم کی عظمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے کلام مجید کو نازل کیا۔ سب کو معلوم ہے یہ بات کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، حرف بحرف اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ عز و جل کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، صفت کلام، جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیز اتاری جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جس کے بارے میں پورا خطبہ بھی ہوا ہے اور مبارکبادیاں بھی طالب علم عبداللہ کو پیش کی جا رہی ہیں، تو یہ قرآن اللہ کا حقیقی کلام ہے، حقیقت میں اللہ بات کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اس کلام کو اللہ سے ڈائریکٹ سنا بلا واسطہ، پھر اس کلام کو پہنچایا، اتارا اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن جس کی تلاوت کی جائے یا جس کو حفظ کیا جائے، جس کو پرنٹ کیا جائے یا لکھا جائے، پڑھایا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، سب حقیقت میں اللہ کا کلام۔ کلام کی نسبت صاحب کلام کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ نقل کرنے والے کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ معلوم ہے یہ بات بھی کہ یہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے، فصیح بلیغ عربی زبان۔ قرآن کو پڑھنے والے صرف عربی نہیں ہیں بلکہ غیر عربی بھی ہیں، عرب ہو یا عجم، سب اس کلام کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بعثت توحید کے واسطے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزے عطا کیے، معجزے ہر پیغمبر۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا۔ پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دیے۔ مثال کے طور پر چاند کے جو ٹکڑے ہوئے، مکہ کا ایک پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، درخت آپ کے لیے سایہ والے بن جاتے تھے، اور مدینہ کے اونٹنی نے، جو انصاری کی اونٹنی تھی یا اونٹ تھا، اس نے شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت کو سنا۔ ٹہنی جس پر ہاتھ رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے جمعے کا، اس کے رونے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا اور وہ ٹہنی جو ہے دور کر دی گئی۔ یہ سب معجزات ہیں۔ اسی طریقے سے نماز میں نبی علیہ السلام کو پیچھے سے، آپ امامت کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نظر آتا تھا جیسے سامنے سے نظر آتا ہے نماز میں صرف۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ تو بہت سارے معجزے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جو ثابت ہیں۔ ایک بڑا معجزہ جو قیامت تک کے لیے ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی، وہ ہے قرآن، اللہ کا کلام۔ یہ معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو معجزے دیے وہ موقت تھے، ٹیمپروری، ان کے زمانے کے حد تک، ان کے دور کے حد تک۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ ملا، قرآن اللہ کا کلام، یہ قیامت تک کے لیے ہے، موقع ٹیمپرری نہیں ہے، ہمیشہ جب تک دنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اعجاز ہے، اللہ اکبر، معجزہ ہے قرآن۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ایسا کلام تو کوئی بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ان سے
کیونکہ ان کا یہ شک تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تم بھی بشر ہو، عربی ہو، فصیح عربی زبان بولنے والے ہو، تم سب مل کر ایسا کلام پیش کر دو تاکہ تمہاری بات صحیح ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بشر کا کلام نہیں ہے۔ پھر اللہ نے چیلنج کیا، ٹھیک ہے قرآن کے جیسی ایک سورہ بناؤ، ایک سورہ پیش کرو قرآن کے جیسی۔ اگر کہتے ہو یہ بشر کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم بشر سارے مل کر اس جیسی ایک قرآن کی طرح ایک سورہ بنا کے بتاؤ۔ نہیں کر سکے، اور کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا ایک آیت، تیسرا چیلنج، چلو قرآن کلام پورا نہیں پیش کر سکتے، سورہ نہیں بنا سکتے، ایک آیت قرآن کے جیسی بنا دو اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے۔ عاجز ہو، کیونکہ قرآن معجزہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے۔ آج بھی ساری عربی زبان کے ماہرین مل کر بھی قرآن کی طرح ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کلام معمولی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے، اس سے پہلے خطبے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ کافروں نے جب یہ قرآن سنا تو ان کے دلوں میں اثر ہوا اس کا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ چاہے تو ہدایت ملتی ہے، اللہ نہ چاہے تو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ہدایت و ضلالت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو مشرکین قرآن سننے سے روکتے تھے کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ غور کیجئے، ہمارے خطیب صاحب نے مثال دی، قرآن کو پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو اس زبان سے واقف نہیں ہیں، صحیح ہے نا؟ جیسے نان عربس، یا وہ لوگ جن کو یہ لینگویج نہیں معلوم ہے عربی۔ چائنا والے قرآن پڑھتے ہیں، جاپان والے قرآن پڑھتے ہیں، انڈونیشیا والے، انڈیا والے، پاکستان والے، بنگلہ دیش والے، سری لنکا والے، کتنی ایسی کنٹریز ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور وہ ان کی مدر ٹنگ نہیں ہے عربی زبان، لیکن وہ حلاوت محسوس کرتے ہیں قرآن کی، ایک لذت ہے، ایک مٹھاس قرآن کی ان کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ آپ مثال کے طور پر جیسے خطیب صاحب نے انگلش زبان دنیا میں جس کو سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ بھئی دنیا والے کہتے ہیں بہت اچھی زبان ہے اور سب سے اچھی زبان ہے، حالانکہ سب سے اچھی انگریزی نہیں ہے، سب سے اچھی عربی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو انگلش کی مثال لے لیں، ایک آدمی جو انگریزی نہیں جانتا ہے، اس کو انگریزی نہیں پتا، لینگویج سے واقف نہیں ہے، اس کو کتاب کو انگلش پڑھنے کے لیے پڑھتا ہے، وہ پڑھے گا، لینگویج نہیں معلوم ہے اس کو، گرامر نہیں پتا اس کو، ایک صفحہ پڑھے گا، دو صفحہ پڑھے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، ریڈنگ ہے اس کے پاس بس۔ There was a boy, there was a king, he was very beautiful, he lives in a village، جو بھی ہے بہرحال سینٹنسز، جملے وہ پڑھے گا، ایک صفحہ پڑھے گا، دوسرا پتہ نہیں کیا کنگ ہے، کیا پتہ نہیں، کنگ پڑھ لیا ہو، کنگ کا میننگ نہیں معلوم ہے، واس کا میننگ نہیں معلوم ہے، دیر کا مطلب اس کو نہیں معلوم ہے، پڑھے گا، ایک صفحہ پڑھے گا، دو صفحہ پڑھے گا، بور ہو جائے گا، کیا ہے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے لکھنے والا، چھوڑ دے گا اس کو، کیونکہ اس کو زبان نہیں آتی، صحیح ہے نا؟ وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ صفحے میں کیا لکھا ہوا ہے، صرف جسٹ ریڈنگ، پڑھنا، پڑھ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو، کیا اس کو لطف ملے گا پڑھنے کا، حلاوت، مٹھاس پڑھنے کی؟ ایک دو صفحہ پڑھ کے چھوڑ دے گا، کیوں؟ کیونکہ زبان سے واقف نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر واقف بھی ہو زبان سے، چلو اس کو آتی ہے لینگویج، پڑھتا ہے، ایک کتاب لیا، ایک انگلش کی کتاب ہے، ڈاکومنٹری ہے، کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہے اس میں، کتاب میں کوئی بھی سٹوریز کی ہے، ایک مرتبہ پڑھے گا اس کو، پھر اس کو بولو پھر پڑھو، یہ جو پڑھے تھے تم کل، ارے نہیں بھائی کل پڑھ لیا بس، نہیں پھر پڑھو، سیکنڈ ٹائم بھی پڑھو، ارے بھائی کیا فائدہ سیکنڈ ٹائم پڑھنے کا، نہیں پڑھے گا۔ اگر اس کو کہا جائے پڑھنے کے لیے، پڑھے گا، بور ہو جائے گا، یہ کیا ہے، کل ہی پڑھا تھا یہ سب، وہی جملے ہیں سب، اس کو آتی ہے زبان، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ بار بار پڑھے گا، وہ ہرگز نہیں پڑھے گا، یہ پڑھ لیا میں، دوسری کتاب دو بولے گا، صحیح ہے نا؟ قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب، سبحان اللہ۔ وہ جو زبان نہیں جانتے، نان عرب، عربی زبان نہیں جانتے ہیں، اور یہ بات اچھی نہیں ہے، ہاں جاننا چاہیے، ہندوستان کی مادری زبان ہندی ہے لیکن انگلش بولتے ہیں،
انگلش بولنے والوں کو انگلش پڑھاتے ہیں جا کر سفر کر کے، صحیح ہے نا؟ تو عربی کیوں نہیں ہم سیکھیں؟ مشکل ہے. نحو اور صرف ہم نے آرٹیکلس پڑھ لیے ہندوستان میں رہ کر، بنگلہ دیش میں رہ کر، سری لنکا میں رہ کر، پاکستان میں رہ کر. پاکستان کی مادری زبان اردو ہے، ہندوستان کی ہندی ہے، بنگلہ دیش کی میرے خیال سے جتنا میری نالج ہے شاید بنگلہ ہے، لیکن وہاں انگریزی پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. آرٹیکلس پڑھتے ہیں، ورب ایڈورب پڑھتے ہیں، ناؤن پروناؤن پڑھتے ہیں، اور اس کے کام سینٹنسز کیسے بنتے ہیں سب پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں گرامر کو. عربی کیوں نہیں؟ نحو صرف سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا لینگویج کو مشکل نہیں ہے، آسان ہے. تو جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے وہ لوگ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں ان کو لذت ہوتی ہے اس کی. پوچھیے اپنے آپ سے، آپ پوچھیے ان لوگوں سے جن کو عربی زبان نہیں آتی، ان کو حلاوت مٹھاس قرآن کی محسوس ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لیکن پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اس کو بار بار پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ہر بار آپ کو لطف آئے گا، ہر بار آپ کو ایک مٹھاس محسوس ہوگی قرآن کی. کتنے سال سے آپ پڑھ رہے ہیں آیت الکرسی؟ پڑھ کے دیکھیے آج پھر آیت الکرسی. سورہ بقرہ کب سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ کے دیکھیے پھر آپ سن رہا، کل پھر پڑھ کے دیکھیے، ایک ہفتے کے بعد پھر سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیے. آپ جب آپ پڑھیں گے ایک عجیب سا لطف، ایک عجیب سی مٹھاس، ایک عجیب سی حلاوت اس کلام کی ملے گی. کیوں نہ ہو، یہ رب حکیم کا کلام ہے، رب غفور کا کلام ہے، رحمان و رحیم کا کلام ہے. یہ ہے معجزہ. اس کے علاوہ بھی اگر آپ قرآن کے متعلق غور کریں، اس کے سننے میں لطف انسان کو ملتا ہے. ابھی دیکھیے امام حمزہ سے آپ سنیں یا مستقبل کے امام عبداللہ، انشاءاللہ بولیے بھائی، مستقبل کے امام انشاءاللہ، مستقبل کے امام عبداللہ، جیسے کوئی بھی پڑھتے ہیں، قرآن سننے سے ایک عجیب سی مٹھاس محسوس ہوتی ہے. جی کرتا ہے کہ پڑھتے جاؤ، بس ہم سنتے جائیں. آپ پڑھو اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. ہے کتنے پڑھنے والے اچھے اچھے قرآن، سننے سے لطف مٹھاس حلاوت محسوس ہوتی ہے. پڑھنے والے کو حلاوت محسوس ہوتی ہے، دیکھنے والے کو قرآن. سبحان اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائی، اللہ کا جو ہے کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا کلام. کلام اللہ جب پڑھا جاتا ہے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، جیسا کہ حدیثوں سے بات ثابت ہے. اور یہ بہت بھاری اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا، اگر اس کتاب کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ نے مثال دی تاکہ سمجھائیں کہ قرآن کیسا کلام ہے اللہ کا عظیم. اگر اس کلام کو پہاڑ پر ہم اتار دیں تو تم دیکھو گے کہ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیونکہ یہ معمولی کلام نہیں ہے، یہ بڑا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سورہ مزمل میں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بھاری بات اتارنے والے ہیں، ایک ثقیل قول آپ پر نازل کرنے والے ہیں. وہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کیا یا اس کلام کو لیا. کتاب کیسی ہے یہ؟ سبحان اللہ، جتنا بولے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کی آیت ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ اکبر. یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن کتاب اللہ کا کلام اللہ، جس میں ہے، جس کی آیتوں میں حکمت ہے، واضح کر دی گئی ہیں آیتیں اور تفصیل سے سمجھا دی گئی ہیں آیتیں، جس کی جانب سے حکیم، حکمت والے رب، اور خبیر، خبر رکھنے والے رب کی جانب سے. یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین. یہ قرآن انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، سیدھی راہ دکھانے والا یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور ایمان والوں کو یہ کلام خوشخبری سناتا ہے، ایمان والوں کو اس کلام سے خوشخبری ملتی ہے. اور وہ لوگ جو اس کلام کو پڑھتے ہیں ان کے فضل کو، ان کے اونچے مقام کو، ان کے اونچے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا، جو اس کی صبح و شام تلاوت کرتے ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ.
یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے، بڑے اونچے مقام ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں، ان میں سے 4-5 حدیثیں پیش کی گئی ہیں جو قرآن کی فضیلت یا ان کے پڑھنے والوں کی فضیلت کو بتاتی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ عشرہ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف بھی پڑھ لے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اس کو دیتا ہے۔ حرف، دوسری حدیث اس کو سمجھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرف پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ دوسری حدیث جو ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک حرف اللہ کی کتاب کا پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس کا مطلب الف لام میم 3 حرف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکی، الف لام میم 10 10 10 کتنے؟ 30 نیکیاں۔ اللہ اکبر، 30 نیکیاں، اور نیکیاں جب بڑھتی جائیں گی، زیادہ ہو جائیں گی، بھاری ہوں گے، نام اعمال کے اس پڑھنے پر اس میں نیکیاں کھولی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن ثقلت، ہاں پڑھو بھائی، ہمیں ایک عبداللہ نہیں، ایک عبداللہ تو مل گیا، ہمیں اور عبداللہ چاہیے، ہمیں اور عبد الرحمن چاہیے، ہمیں اور خالد چاہیے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شہر کا ایک بچہ، عبد المتین صاحب کا بیٹا عبداللہ، اس نے ایک اونچا مقام دنیا میں آج حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جزائے خیر دے جو اس میں حصے دار ہیں، اس بچے کے اس مقام کو پانے میں۔ لقب کیا ملا؟ حافظ جدہ، سبحان اللہ، جدہ کا حافظ، اللہ اکبر۔ اور خوشی کی بات ہے کہ خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اسی لیے اظہار کیا جا رہا ہے۔ خطیب صاحب نے جسے بیان کیا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس شہر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس شہر میں قرآن پڑھا جاتا ہے مساجد وغیرہ میں، وہ ہے جدہ۔ اللہ، سٹی آف جدہ، اور سٹی، ہمارا شہر بھائی ماشاءاللہ۔ اور اس سال 1000 بچے حافظ ہوئے جدہ سے۔ کتنے؟ 1000 بوائز، 1000 حفاظ۔ خوش نصیب نہیں ہے وہ سارے 1000۔ کاش کہ میرا بیٹا، آپ کا بیٹا بھی اس میں ہو جائے، کاش کہ میں اور آپ بھی اس میں ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ بتائیے مجھے آپ، قرآن کا حافظ بچے گانا گاتے ہیں تو ماں باپ خوشی، دیکھو دیکھو کتنا اچھا پیارا گا رہا ہے، اعوذ باللہ من ذالک، صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھو اس کی آواز دیکھو بالکل جو ہے لتا کی جیسی ہے، اعوذ باللہ۔ دیکھو کیسے شاہ رخ کی جیسے ایکٹنگ کرتا ہے، یہ تو کیسے کھیلتا ہے، بالکل اظہر الدین کی جیسے بیٹنگ کرتا ہے۔ اور اس کی بولنگ دیکھیں تو عمران خان یاد آتا ہے، بالکل ویسا بالر ہے۔ ٹیبل ٹینس میں یہ، بیڈمنٹن میں یہ، فلاں کو اللہ ان کو پار کر دے۔ دنیاوی امور کو دیکھ کر، دنیاوی کھیلوں کو دیکھ کر، دنیا کی ٹاپرز کو جو دنیاوی ہے اس میں حرام حلال مکس ہے نا، بچے خوش ہوتے ہیں۔ میرے بچے نے ٹاپ کیا ہے، کس میں؟ MBBS میں، میڈیکل کالج میں، سائنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں۔ سائنس کون لکھے؟ سائنس لکھنے والا ہوں ہمارا، بایولوجی، فزکس۔ مبارک عبد المتین صاحب، آپ کے بیٹے نے اللہ کے کلام پہ ٹاپ کیا، الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، خوشی کی بات ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، خوش ہو اللہ کے فضل سے، اللہ کی کرم سے۔ تو پورے جدہ میں 1000 بچے حافظ ہوئے اس سال۔ اللہ، حفظ 30 پارے حفظ کرنا معمولی بات ہے، محنت نہیں ہے اس میں۔ آپ دیکھیں ایک پارا حفظ کیجیے، آپ دیکھیے پتہ چلتا ہے، ایک پارا حفظ کر کے دیکھیے آپ، 30 پارے، 30 جز، اللہ اکبر۔ الفحج جدہ میں، اور اس میں پہلا نمبر آنے والا ہے یہ بچہ، مستحق ہے کہ خوشی کا اظہار ہو، مستحق ہے مبارکبادی کی۔ اللہ تعالیٰ بچے کی عمر میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو ذائقہ خیر عطا فرمائے، اور جو سب سے پہلے اللہ کا فضل، اللہ کا کرم جس نے توفیق دی، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا ہمیشہ ہے انشاءاللہ، جس نے توفیق دی ان 1000 بچوں کو، اور ان میں سے پہلا مرکز، پہلا نمبر یہ حیدرآبادی بچہ عبد المتین، حافظ جدہ عبداللہ عبد المتین کو بھی اللہ تعالیٰ
اس کے بعد ہم مملکہ عربیہ سعودیہ ہاں بولتے رہتے نا سر یہ سعودیہ سعودیہ، تم بولو ہم بھی بولیں گے، تم خلاف بولو ہم صحیح بولیں گے، تم باطل بولو ہم حق بولیں گے، یہاں بھی بولیں گے، کوکن میں بھی بولے، بمبئی میں بھی بولے، حیدرآباد میں بھی بولے، ہر جگہ بولیں گے، جو حق ہے وہ بولیں گے۔ خدمات ہے اس کingdom کی، اس ملک کی خدمات میں سے خدمت یہ ہے کہ تحفیظ ہے، یہاں پر قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہیں ذمہ دار اس ملک کے، اسی لیے مراکز قائم ہے قرآن کے۔ مسجد آپ بتائیے کون سا ملک ایسا ہے جہاں اتنا زیادہ تحفیظ آپ کو ملے گا؟ کون سی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پر جو ہے تحفیظ آپ کو نہیں ملے گی؟ بچے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے جو ہے قرآن کو حفظ کرتے ہیں، یہ بچہ بھی تو پڑھ پڑھ کر جو ہے حافظ بنا نا، تو اس میں کیا ملک کا ہاتھ نہیں ہے؟ خدمات ہیں، اللہ جزائے خیر دے ملک سلمان حفظہ اللہ کو، یا ان کے علاوہ جو بھی اس میں جو ہے حصے دار ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے، اللہ اسی طرح اسلام کے لیے ان سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والے کام اللہ عز و جل ان لوگوں سے لیتا رہے۔ اس کے بعد جو ہے جمعیت خیرکم کے بھی ہم، جمعیت تحفظ القرآن جمعیت خیرکم کے بھی ہم مشکور و ممنوع ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مدرسین جنہوں نے محنت کی ہے، چاہے وہ استاد کیا نام ہے ان کا، عثمان استاد ایمن ہو، یا اس کے علاوہ اور جو اساتذہ ہیں، اللہ جزائے خیر، ایمن یاد ہے ایمن صاحب جو خطبہ دیتے ہیں خطیب صاحب کے سفر وغیرہ کی وجہ سے، ایمن صاحب کو سنا ہوگا، تو وہ جو ہے استاد ہیں ان کے ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ یا اس کے علاوہ جن معلمین نے، مدرسین نے جو ہے اس بچے کی کامیابی میں جو ہے اپنا رول ادا کیا، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو لکھے۔ تو بتا رہا تھا میں، یہ کوئی شک نہیں ہے، بڑی عظیم اجر والی بات ہے اور خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا، دیکھیے اگلی حدیث میں یہ آ رہی ہے، اس لیے میں نے یہ بات بیان کر دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، خیرکم، اسی لیے انہوں نے جمعیت خیرکم، کیونکہ حدیث میں ہے لفظ خیرکم، خیرکم یعنی تم میں سب سے اچھا، اللہ اکبر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ کھلاڑی، کھیل کھیلے، ایکٹنگ کرے، اچھا گائے، نعوذ باللہ، نہیں، من تعلم القرآن، جو اللہ کے قرآن کو سیکھے اور سکھائے، تعلم سیکھے، وعلم سکھائے، تعلیم اور تعلم، سیکھنا سکھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن، پہلے سیکھنا ہے نا، بغیر سیکھے کیسے سکھائیں گے؟ تم میں سب سے اچھا ہے وہ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بخاری کی حدیث ہے، خیرکم، تم میں سب سے اچھا، the best of you، اگر انگریزی صحیح ہے، the best of you کون؟ من تعلم القرآن، جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کو سیکھا، وعلمہ، اور دوسروں کو سکھایا، یہ ہے اللہ کے رسول۔ کیا نہیں چاہتے ہم آپ اور آپ اس میں آئیں؟ آ سکتے ہیں، لیکن قرآن سے محبت ہوگی، وہ بچہ جس کو قرآن سے محبت ہوگی وہ قرآن کا حفظ کرے گا، وہ والدین جس کو قرآن سے محبت ہوگی وہ ضرور اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا اور آخرت کی خیر ہے، یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں اللہ اکبر، قارئ القرآن سے، قرآن کے حافظ سے، قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جس کے مفہوم ہے تمہارا مقام جنت میں وہاں ہوگا جہاں تم رکو گے۔ پورا حافظ جیسے یہ بچہ ہے اور اس کے علاوہ 999 بچے، 999 1000 بچے ہوئے نا، یہ پورے حافظ ہیں بھائی، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں، پورا قرآن پڑھتے جائیں گے اور جنت کی درجات پر بلند ہوتے جائیں گے، فردوس میں ان کو جگہ ملے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بات بیان فرمائی ہے کہ فردوس جو ہے جنت کا سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا درجہ، جنت میں جانا ہی خوش نصیبی ہے بھائی، پھر درجات کی بلندی تو اور بڑی بات ہے۔ تو کیوں نہ امی یہ ٹھان لے کہ میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں، کیوں نہ ابا یہ سوچ لیں کہ میرا بچہ حافظ بنے گا انشاءاللہ، دنیا کی کتابیں پڑھنے والے بچے، میرا بچہ اللہ کی کتاب پڑھے گا، اللہ اکبر، اللہ کا کلام پڑھے گا، حفظ کرے گا اللہ کے کلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور ایک حدیث ہے، بعض لوگ جن کو قرآن پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، ان کی لکونت کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، تو ایسے لوگ ڈبل ڈبل اجر کے مستحق۔ اللہ اکبر، ایک تو قرآن پڑھنے کا اجر اور دوسرے تکلیف جو ہو رہی ہے پڑھنے میں ان کو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ
حدیث سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت کا حقدار تم میں سب سے زیادہ. عبداللہ نے کیوں امامت کرائی؟ عبداللہ کے ابا تھے پیچھے، بڑی عمر والے بھی پیچھے تھے، لیکن حق کون رکھتا ہے امامت کا؟ حمزہ سے عمر میں بڑے، امام حمزہ سے بڑے لوگ بھی ہیں، لیکن حمزہ پڑھاتے ہیں. قوم کا امام کون بنے گا؟ امام یعنی امام، سامنے رہنے والا، پیچھے جو اس کے جو ہے رہیں گے، اقتداء میں رہیں گے اس کے. آگے کون امامت کرے گا؟ جس کو قرآن کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہو. یہ ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ. قاری قرآن کا یہ شرف ہے کہ لوگ اس کو آگے رکھیں گے. بھائی آپ پڑھائیں نماز. اللہ اکبر. آگے کا مطلب سمجھ گئے؟ آگے، فرنٹ، آگے آگے. آپ آگے ہیں ہم سے، آپ پڑھائیے، ہم آپ کی اقتدار میں پڑھیں گے. آپ اللہ اکبر بولیے، ہم ہاتھ باندھیں گے. آپ اللہ اکبر بولیے، ہم رکوع کریں گے. آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، ہم سر اٹھائیں گے. آپ اللہ اکبر کہیں گے، ہم سر سجدے میں رکھیں گے. انتظار کریں گے آپ کی تکبیرات کا. اللہ اکبر، کیونکہ آپ ہمارے امام ہیں، ہم نے آپ کو اپنا امام بنایا. کیوں؟ پیارے رسول نے فرمایا یہ ام القوم. امامت کا حق کسی عربی کو یا کسی گورے کو یا کسی خوبصورت کو یا جس کی بیوی خوبصورت ہو یا خود وہ خوبصورت ہو یا کوئی مالدار ہو یا بڑا خاندان والا ہو یا بڑا منصب اور مرتبے والا ہو، وہ نہیں کرے گا. اقرأہم لکتاب اللہ. پیچھے چاہے بادشاہ پڑھے، رؤساء پڑھے، مالدار پڑھے، تاجر پڑھے، ڈاکٹرز پڑھے، ڈاکٹرز بھی پڑھے، ڈاکٹرز بھی پیچھے، ڈاکٹر صاحب سرجن، بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے قرآن کی عظمت کیا ہے. سرجن بھی پیچھے پڑے گا. سارے سرجن ہیں. ایک بچہ حافظ ہے، ایک سرجن کا بیٹا، سرجن کا بیٹا، وہ بچہ جو ہے تمام سرجنز، اگر ورڈ صحیح ہے، پلورل صحیح ہے، کی امامت کرے گا. سارے انجینئرز ہیں، ٹاپ کے سائنٹسٹ ہیں. بھائی سارے مسلمان یہ، ان کو امامت کرانی ہے. اب کون پڑھیں گے؟ قرآن جس کو زیادہ یاد ہو. آگے بڑھو بھائی. آئی ایم دا سائنٹسٹ. یو آر سائنٹسٹ، پلیز گو صف اول میں. وائی میں اتنے سال پورے بال چلے گئے. اوکے بٹ قرآن آگے. کم حافظ پلیز ٹیک یور سیٹ. یہ شرف نہیں ہے؟ بتائیے مجھے آپ. یہ دنیا کا ہے، قیامت کا ہوتا ہے. اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے. عصوا کے مقام پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کو جو ہے وہ بنایا. ابن ابزا جو ہے، ابن ابزا جن کا نام تھا، ان کو جو ہے امامت کا حق دیا. تو لوگوں نے تعجب کیا، کہا کہ یہ کس کو آپ نے مکہ میں جو ہے عثمان میں عفواً تو جو ہے امامت کا حق دیا ہے؟ کہا ابن ابزا. ابن ابزا کون ہے؟ کہا کہ ہمارے موالی میں سے ایک وہ ہے، وہ شخص. کہا کہ آپ نے ان آزاد لوگوں کے لیے اس کو رکھ دیا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ قاری قرآن ہے اور فرائض کا علم زیادہ ان کے پاس ہے. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے. سنیے حدیث. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. یقیناً اللہ عز و جل اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی، اونچا مقام عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے کتاب کے ذریعے. جو کتاب کو پڑھتے ہیں، کتاب کو حفظ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کو بلندیاں دے گا، اونچا مقام عطا کرے گا، آگے بڑھائے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو. اور جو لوگ اس کتاب کو پس سے پش ڈالیں گے، نہ اس کا حفظ ہوگا، نہ اس کی تلاوت ہوگی، نہ اس پر ایمان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پیچھے کر دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا. یہ بات اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمائی. اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں. اور قیامت کے دن سورہ بقرہ، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ جو ہے قیامت کے دن اہل قرآن، جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کی جو ہے ان کو آگے لے جائیں گے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. یہ بات بھی حدیث میں آئی ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے، روزہ اور قرآن، صیام اور قرآن، روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارشی ہوں گے، شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، روزے کا رب بھی اللہ، اے میرے رب میں نے دن میں کھانے سے اور خواہشات نفسانی سے اس کو روکا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن آگے آئے گا، اللہ اکبر، اللہ کا کلام قرآن آگے آئے گا اور قرآن کہے گا منعته النوم باللیل فشفعنی فی قال فاشفعن الحدیث کما قال رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن آگے آئے گا اور قرآن کہے گا اے میرے رب، کہ قرآن کا رب بھی اللہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے،
قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے رات میں اس کو سونے سے روک دیا تھا، یہ پڑھتا تھا مجھے رات میں، اللہ اکبر، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں۔ کیا یہ شرف نہیں ہے؟ شرف ہے۔ پڑھیے بھائی، کثرت سے قرآن پڑھیے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، روزانہ پڑھیے قرآن، اللہ کا کلام ہے، واللہ ایک ایک آیت پر آپ غور کریں، کہیں خبیر بما تعملون ہے، کہیں بما تعملون خبیر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پہلے ہے، رب العالمین بعد میں ہے۔ ایک ایک آیت پر غور کیجیے، واللہ ایک ایک آیت پر غور کیجیے تو آپ کو تعجب ہوگا کیا چیز، کیونکہ تدبر ضروری ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے فونوں میں ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ہم دنیا کے جرائد اخبار کو پڑھنے کے لیے وقت اپنا نکالتے ہیں، ہاں دنیا کی سٹوریز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دنیا کی چیزیں، بیکار کی چیزیں پڑھنے کے لیے واٹس ایپ کی، فیس بک کی اپلوڈڈ چیزیں یا فارورڈ کی ہوئی چیزیں، میلز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس سارا وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو اللہ کی کتاب کے لیے نہیں۔ 24 گھنٹے گزر گئے، ایک آیت بھی نہیں پڑھے، کیسا مسلمان ہے یہ؟ کیسا مسلمان ہے؟ 24 آورس ایک آیت بھی نہیں پڑھے، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھے۔ اللہ اکبر، پڑھیے، قرآن سے جڑ جائیں میرے بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے، واللہ اللہ کا کلام اثر کرتا ہے، دلوں پر اثر کرتا ہے، دلوں پر حکومت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کو پڑھیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ دیکھیے یہ بچہ کہاں کا ہے، کیسے پڑھا، دیکھیں تجوید، دیکھیں آیتوں کو کیسے پڑھی، کیسے پڑھائی۔ اللہ کا کلام ہے یہ، آپ کا بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے اس سے؟ آپ کا بچہ عبداللہ نہیں بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے، اس نے محنت، یہ اوپر سے تو نہیں اترا نا بھائی، یہ عبدالمجید صاحب کا بیٹا ہے، یہ کہیں سے اور سے آ گیا اس لیے جو ہے فرسٹ نہیں، محنت ہے بھائی۔ من جدہ وجد، عربی میں کہتے ہیں من جدہ وجد، جس نے محنت کی، کوشش کی، وہ حاصل کرے گا، نتیجہ اس کو ملے گا۔ لیکن سونے والے بچوں کو کیسے نتیجے ملیں گے؟ بچوں کے پیچھے محنت کرے بھائی، بچہ قرآن پڑھے، آپ صالح بنے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ یدعو لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے آدمی جب مر جاتا ہے سارے اعمال اس کے کٹ، جو دنیا میں سوائے 3 چیزوں کی، ایک نیک اولاد، قرآن کا حافظ نیک ہوتا ہے، اللہ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔ نمبر 2 علم جو دنیا میں چھوڑ کر جائیں۔ نمبر 3 صدقے، نیک بچے بھی صدقے جاریہ ہوتے ہیں، صدقے جاریہ میں نیک بچے بھی آتے ہیں۔ بچوں کو نیک بنائیے بھائی، قرآن پڑھائیے، قرآن حفظ کرائیے بچوں کو، بیٹے پڑھو، بچے ذہین ہیں ماشاءاللہ، بچے ذہین ہیں، آپ کو پتا ہے یا نہیں؟ نیو جنریشن فاسٹ مائنڈڈ ہے، بہت فاسٹ ہے۔ آپ کا ہمارا بچپن دیکھیے، میں بعد میں بولوں گا، پہلے آپ لوگ آپ کا بچپن دیکھیے، اس کے بعد ہمارا بچپن، ہمیں آپ کی شاد بھائی کی ایج الگ ہے نا بھائی، وہ دیکھ رہے ہیں، شاد بھائی کا بچپن الگ تھا، ہمارا بچپن الگ تھا، آج کے بچوں کا بچپن الگ ہے۔ یہ بہت تیز ہے ماشاءاللہ، ذہین ہے، محنت اگر ہوگی ان کے پیچھے جلدی نتیجے نکلیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 4 سال لگتے ہیں حافظ بننے کے لیے؟ 10 سال لگتے ہیں حافظ بننے کے لیے؟ نہیں، اگر 4 سال لگ بھی جائیں، مثال کے طور پر چلو بچے نے 4 سال 5 سال میں حفظ کیا، تو کیا کیا آپ نے؟ سب سے اچھا کام کیا، حافظ بنا دیا اپنے بچے کو۔ اللہ اکبر، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، چلتے پھرتے پڑھے گا قرآن، اللہ کا کلام، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، چلتے پھرتے پڑھے گا آپ کا بچہ قرآن، اللہ کا کلام، سبحان اللہ۔ واللہ ہمارے ساتھی ہیں حافظ طارق، مجھے یاد آ رہے ہیں، سبحان اللہ، واللہ اللہ اس کو زائد ہے، بنگلور کا ہمارا ساتھی وہ حافظ طارق مدنی، جن کا ایک مرتبہ بیان بھی یہاں ہوا تھا، مجھے واللہ یاد ہے کہ بہرحال ہم چند پاروں کے حافظ تو ہیں، لیکن پورے حافظ نہیں ہو سکے، انشاءاللہ محنت کریں گے۔ ابھی سن کے خود بھی یہ چیزیں دیکھے دل ہوتا ہے کہ چلو محنت کر کے پورے حافظ بن جائیں ماشاءاللہ۔ وہ جو ہے واللہ یاد ہے مجھے، اللہ جزائے خیر دے، حافظ طارق کو واللہ یاد آ رہا ہے، میرے دوست وہ حافظ اور عالم ہے، عمری مدنی، طارق مدنی، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ یہ طارق جو ہے کیا بتاؤں میں آپ کو، اللہ بس جو ہماری مدینہ یونیورسٹی سے نکلتی تھی، روموں سے بسوں تک جاتے وقت جو ہے وہ طالب جو ہے حافظ قرآن پڑھتے ہوئے جاتے تھے طارق۔ پھر گاڑیاں جو ہے بسز جو ہے یونیورسٹی کی باب السلام کے پاس جہاں کبری بنی ہوئی ابھی، وہاں ڈراپ کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو، تو وہاں سے حرم باب السلام جانے کے لیے تقریباً میرے خیال سے ½ کلومیٹر کا راستہ ہے،
تو وہ جو ہے میں دیکھتا تھا، دوست ہے میرا، ساتھی ہے، میں دیکھتا تھا پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، سبحان اللہ، کتنی شرف کی بات ہے بتائیے آپ، چلتے پھرتے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اجر مل رہا ہے، فرشتے پروں کو بچھا رہے ہیں، یہ شرف ہے میرے بھائی۔ اللہ کے لیے قرآن حفظ کرائیں بچوں کو حافظ بنائیں، بچوں کو کہیں، ان کو بتائیں کہ تم کیا پڑھتے ہو، تمہیں معلوم ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، حرف پر تمہیں نیکیاں مل رہی ہیں، دلوں میں سکون، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کتنے ایسے حفاظ ہیں سبحان اللہ، حافظ اور عالم بھی ہیں سبحان اللہ، جیسے حافظ عبدالعظیم، حافظ عبدالحسین، سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے ان کے والدین کو، ان لوگوں کو۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے بھائی، حفظ قرآن سے جوڑیے ان کے، اپنے بچوں کو قرآن۔ ابھی جیسے خطیب صاحب کہہ رہے تھے اللہ جزائے خیر دے ان کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بچپن ہی میں حفظ کریں، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 60 برس کے بعد بھی حفظ کیا، 60 سال کے بعد بھی حافظ بنے ہیں میرے بھائی۔ اس میں صرف محنت ہے، محنت کریں گے آپ حافظ بن سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑی عمر میں جو ہے حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے ہیں سبحان اللہ۔ یہ ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کو سیکھنا، کلام اللہ کو سنیں، مصدر ہے، مرجع ہے، مسلمان دین کا مصدر اساسی ہے، مرجع اول ہے دین کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم کلام اللہ جو ہمارے درمیان اللہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے اس کی قدر کریں۔ جزدانوں میں رکھے ہوئے کتاب رمضان میں صرف اٹھایا جاتا ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے بتائیے۔ قرآن اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، گھروں میں رکھا ہوا قرآن آسانی سے جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اس کو کیوں نہ پڑھا جائے، پڑھنا چاہیے، کثرت سے اس کی تلاوت ہونی چاہیے، صبح شام اللہ کے کلام کی تلاوت ہونی چاہیے۔ آپ جتنا پڑھیں آپ کے لیے خیر ہے، جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، اور خیر اہل خیر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل خیر سے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کا حق ادا کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ آمین وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے تمام مصلیوں کی جانب سے اور تمام حاضرین کی جانب سے عبدالمتین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے محنت کی اپنے بچے کے پیچھے، انہوں نے، ان کے اہلیہ نے، اللہ جزائے خیر دے، اور ہماری دعا ہے کہ بچہ جو ہے اللہ اس کے حفظ کو باقی رکھے جب تک دنیا میں رہے، اور اس کے ذریعے فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔